الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست محبت نال ادب و احترام نال ہدیہ درود و سلام بحضور سرور خیر الانام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کے پڑھ لو: الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا حبيب الله. نہایت قابل احترام محترم المقام حضور صاحبزادہ والا شان سید عابد مصطفیٰ شاہ صاحب اور نہایت ہی ذی احتشام صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت مکرمی محترمی مخدومی جناب پیر مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آف منگانی شریف، دیگر صوفیاء اعظام، علماء کرام، نعت خوانان گرامی قد، بانی محفل، نقیب محفل، سارے حاضرین و سامعین، میرے پیر بھائیوں اور میرے بیلیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر بعنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑی عظیم الشان محفل نعت اپنے شہر کے اندر قائم ہے، اور بڑی دیر تو یہ پاکیزہ روحانی نورانی محفل جاری و ساری ہے. تلاوت ہوئی، نعت خوانان حضرات نے باری باری بارگاہ مصطفیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرما کے ساڈے ایماناں نوں اور قلوباں نوں معزوز کیتا ہے اور منور فرمایا ہے. اور کچھ وقت نثری انداز کے اندر سونے دی نعت بیان کرنے واسطے چند باتاں مینوں بھی کرنے کا موقع ملے. میری خواہش ہے کہ میں تھوڑے وقت کے اندر، چونکہ رات کا کافی حصہ گزر چکے ہیں،
1:30 بج گیا ہے، تو تھوڑے وقت کے اندر چند ایسیاں باتاں تواڈے تک پہنچاواں جس دے نال میرے ایمان نو بھی تقویت ملے اور تساں بھی اپنے ایمان کے اندر وہ ذوق حاصل کرو اور وہ شوق پیدا کرو جس کا حکم میرا رب العالمین دے رہا۔ میں اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی اور بے کسی کا اعتراف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتاں سنان واسطے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ دا جملہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے، تاکہ میری کیا مجال یا میری کیا حیثیت ہے کہ جس ممدوح دی میں بات کرنی ہے اتنے بڑے بڑے فصحا بلغاء یہ کہن سے عاجز ہو گئے کہ کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا۔ مشتاق اکھیاں کتنے جاڑیاں، بڑا اچا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بس اگر اس گل نو غور فرماؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تذکرہ کرنا پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے غلاماں اور صحابہ دے مجمع ارشاد فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں، اور یہ وہ لوگ موجود سن جنہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان نبوت سنے، آپ دا بچپنا ویکھے، آپ دی جوانی ویکھی، آپ دا زمانہ تجارت رکھے، آپ دی شادی دے لمحات ویکھے، آپ دے اعلیٰ اخلاق ویکھے، آپ دی دیانت تے شرافت ویکھی، آپ دی امانت تے ضیافت تے سخاوت ویکھی، آپ دے نام تو واقف ہیں، آپ دے خاندان تو واقف ہیں، آپ دے قبیلے تو واقف ہیں، آپ نے شہر تو واقف ہیں، اور حضور انہاں فرما رہے ہیں کہ من انا، میں کون ہاں، واللہ صحابہ سب دے سر جھک گئے، کسے ہمت نہیں ہو رہی کہ کون دسے کہ سونا تو کون ہے، کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا۔ ہر دیوانہ اور ہر عاشق اور ہر چاہنے والا اس رنگ چے کہ کتھے میں تے کتھے میرا آقا تے کتھے محبوب ہے، میں کی تعریف کر سکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان انہاں دی چپنی وجہ کی ہے، میں جملہ عرض کرنا، صحابہ کرام اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ چھوڑ دے جوان کو کھڑا ہو کہ آقا انت محمد، انت احمد، انت حامد، انت محمود، انت عربی، انت مکی، انت مدنی، انت قرشی، انت مطلبی، انت اسماعیلی، انت ابراہیمی، انت نبی، انت رسول، انت حبیب اللہ، تو یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دے سن اور آپ دے اسماء سن اور اسماء صفاتیہ سن اور اسماء ذاتیہ سن، مگر اتنی باتاں کہنے سکنے دے باوجود بھی یہ لوگ عاجز ہو رہے ہیں اور جان کے بھی پہچان کے بھی آخدے کے پیر اللہ عالم و رسولو، سونا تسا کون ہو، اے یا اللہ ہی جانے یا اللہ نے رسول جانے کہ کون ہے۔ آپ دا مقام، آپ دی رفت، آپ دی منزلت دے عالم ہے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر،
چونکہ تمہارا بچپن دا بیلی میرے نکیاں لا دا بیلی تو میرے مکے دا بیلی تو میرے سفر نہ بیلی تو میرے حضر دا بیلی تو میرے امن دا بیلی تو میرے جنگ دی حالت دا بیلی تو میری ہجرت نہ بیلی فرمایا تو ہر وقت میرے ساتھ رہے ہیں اکثر تینوں رفاقت بڑی ملی ہے لیکن مت خیال کری کہ میں مصطفیٰ دی حقیقت نو پا گیا فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی اے ابو بکر تو کریم ہو کے بھی میری حقیقت نو نہیں پہچان سکیا میری حقیقت نو اگر جانتا ہے تو میرا رب بھی جانتا ہے بے شک عاشق لوگاں اپنا ایک ذوق قائم کیتا ہے میں وہ جملہ آکھنا لیکن ایک گل آکھ کے بھی آکھنا انہی ہے کہ کتھے میرے علی کتھے تیری سلام لوگاں آکھے میں نکیوں نے شعر سنیا اج میں پیراں خدمت پہ سرانا تے میں اجن تک یاد ہے اس ویلے لوگ نعت پڑھتے سن کہ لکھ میم دے پردے پاپا تینوں عاشق لوگ پہچان گئے لکھ بھیم دے پردے پاپا تینوں عاشق لوگ پہچان گئے تسی کہندے رہو انا بشری پر جانن والے جان گئے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اتنا بلند مقام ہے ایک گل کر کے بھی چپ عظمت اتنی ہے بلکہ وہ جملہ ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اتنے شاعر نے نا اپنا عقیدت دا کمال کیتا ہے مگر انتہائے عجز ہے آخنے بلغا العلا بکمال کشفا الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغا آپ پہنچے العلا بلندی کو بکمالہ اپنے کمال کے ساتھ یہ تے اس لفظ نہ مانا ہن ترجمہ کے بننا ہے بلغا العلا بکمالہ سونا تو اتھے پہنچے جتھے کوئی پہنچے ہی نہیں آپ کی رفت اتنی ہے آپ کی مرتبت اتنی ہے آپ کی بلندی اتنی ہے اور بلندیاں آپ نے چھویا ہے کہ آپ سدرا پار کر دیں کہ جبریل نوری فرشتہ حضور نے بارگاہ جڑے جملے عرض کرتا ہے وہ حدیث شاہد ہے میں وہ روایت پڑھنا کہ حضرت رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی رفت میرے آقا کی بلندی العلا ایسے بلندی میں میرا آقا پہنچے کہ جبریل ہاتھ بند کے کھلوتا ہے اور آخر کے پہ لو دنوت انملت لا احترقت یا رسول اللہ بولی اپنی چونکہ عربی نہیں ہے کہ آپ نے لو دنوت حضور آقا جتو تک بڑے مالک کا حکم آئی میں توڑے نار رل کے آیا میں مکے چوں اقصا تک بھی آیا اقصے تسا نے پیچھے نماز پڑھ کے وقت توڑے نار رلے سفر کیتا ہے یہ آسمان پار کیتے تے اے مقام آیا اتھے ہن میں اتھے لو دنوت اگر ایک وال کے برابر
اور ایک دھاگے دے برابر، ایک کورے دے برابر اگا بڑا میں بڑھوں اگر اوپر ہوں اگر تو لأحترقت جل کے راکھ بن جاؤں جلوائے دکھے یا رسول اللہ ہن میری مجال ہے اگر تسی جانو تو تیرا رب جانے جتھے عقلاں عاجز ہے جتھے علم عاجز ہے جتھے ادراک عاجز ہے جتھے سفر عاجز ہے جتھے بلندیاں عاجز ہیں اتھوں میرا حضور اگا پرواز کر رہے ہیں تے جس لے بڑے جانن والیاں جان کے بھی آختے کی پہ جانن والے جان کے بھی آختے کی پہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جان حضور کی رفت کو دیکھ کر حضور کی پرواز کو دیکھ کر اتنے جبریل عاجز ہے مگر قرآن میں وہی الفاظ استعمال کیتے جو جبریل کے عجز کے ہیں جبریل آتا ہے لو دنوت اگر میں کوئی حضور انور صاحبزادہ والا شان قرآن کے لفظ کیا ہیں ثم دنا ادھر ہے دنوت ادھر ہے دنا میں بڑھوں لو اگر تو لأحترقت جل کے راکھ ہو جاؤں ثم دنا قرآن نے کی فرمایا فرمایا اے آخر ہے میں اگا نکلا تے جلنا پر میرا محبوب ثم دنا یہ آگے بڑھا ثم دنا آپ آگے بڑھے فتدلا بس اور آگے بڑھے اور اس کیفیت کو دلون سے قرآن نے ان بھی بیان کیتا ہے ثم دنا میرا نبی آگے بڑھا فتدلا اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے نبی کے قریب ہو گئے یہ اس کے قریب وہ اس کے قریب یہ ان دے نیڑے وہ اس کے نیڑے اور فاصلہ اتنا رہ گیا کہ فکانا کعبہ قوسین او ادنا فرمائیے دو کمانے ان کے درمیان کا یہ فاصلہ بس تھا فاصلہ دو کوسوں کے درمیان والا فرمایا یہ زائد ہے او ادنا اس تو بھی فاصلہ کم رہ گیا اس سے بھی محب و حبیب قریب ہو گئے اب جس کی رفت اور بلندی کا یہ حال ہے کہ آپ جتنے پہنچے بلغ العلا کمالے آپ کا وہ کمال اتنے پہنچے جنا جتنے کوئی پہنچے ہی نہیں جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ذوق میں اور اس آپ نے اعراج میں اور آپ نے اس معراج میں اور آپ نے اس عروج میں چند آیات کے حوالے نال ایک اور طرز پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے حضور کی اس بلندی کی حضور کی اس معراج اور فرماؤ کہ حضور اتنے پہنچے عقل عاجز ہے اگر اسی قرآن پاک نہ مطالعہ کریے کہ ایک چیز ملتی ہے کہ اللہ اپنے مقبولہ اپنے محبوبہ اور اپنے پیارے اپنی قدرت نال انہاں ساری خدائی انہاں دے سامنے کر چھوڑی ساری خدائی سامنے کر چھوڑی کائنات سامنے اللہ اپنے بندیاں دے سامنے کائنات کر چھوڑ دے تے ان کائنات سامنے کر چھوڑ دے جویں انہاں دی ہتھیلی تے کوئی چیز پئی ہو اللہ این درجہ دیندے کائنات دکھاندا ہے اپنے فضل نال اپنے کرم نال چند آیات ملاحظہ کرو اور ایک گل سمجھو کہ گل درست ہے مثلا قرآن پاک میں چاہتا ہے ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین اللہ پاک نے سارے فرشتیاں کو حکم فرمایا اے میری کائنات تھوڑی اکھاں نے سامنے ہے ایک ایک شے دا نام دسو
تے فرشتے کی آکھن لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیری ذات پاک ہے اسا نہیں جاننے، جتنا کوئی ایسی گل کیتی ہے وہ اتنی کیتی ہے جڑی تو تعلیم دیتی ہے، تیری تعلیم کے مطابق حقیقت جاننے والے تو ہے، علیم تے حکیم تو ہے۔ مگر کائنات فرشتوں کے سامنے ہو گئی۔ کدے کدے ساڈے بھی عجیب ذوق ہے، یہ فرشتے ساری کائنات دیکھ لو اور فرشتے ویکھن کائنات ایک ایک شے ویکھن تے سارے لوگ آمنا حق دین ٹھیک ہے میاں ویکھ سکیندی ہے اللہ جو وکھا چھوڑی تے جب کوئی مصطفیٰ دا نام لے میرا مصطفیٰ ساری کائنات ویکھ لیں تے پھر طبیعت مچل جاتی ہے اور اللہ پاک دا تاکہ فرق کوئی نہ لے۔ فرشتے دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں، اور فرشتے تو خادم ہے میرے محبوب، اور جب غلاموں کی یہ شان ہے تو سردار کا کیا مقام ہے۔ لیکن جو کوئی مصطفیٰ نہیں بات بیان کرے کہ آپ کی نظر خدا کی توفیق سے کون و مقام پر ہے، ان اعتراض آ جائے۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں کوئی حرج نہیں۔ میں دوسری بات سنا فلما انباہم باسمائہم قال یا آدم، اللہ فرمایا آدم تو ایک ایک شے اللہ گویا آدم علیہ السلام کے سامنے بھی ساری کائنات کر چھوڑی، آدم بھی ساری کائنات ویکھے تے ٹھیک ہے، فرشتے ویکھن تے ٹھیک ہے، اللہ نے بندے تکن تے ٹھیک ہے۔ میں ایک تیسری آیت کریمہ پڑھنا پیا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اللہ فرمایا ابراہیم ایک پتھر پہ کھڑا ہو جا، ایتھے مقام صخرہ پر میں سارے آسمان تے ساری زمیناں تیرے سامنے کر چھوڑنا۔ جملہ سنو، نتیجتاً جو بات میں عرض کرنی ہے مصطفیٰ دی عظمت مطالعے پتہ لگ گئے کہ بڑے بڑے شانہ والے خدائی دیکھی ہے مگر خدا نہیں دیکھی، بلا حجاب خدا نہیں دیکھے، خدائی دیکھی، اللہ کا جلال دیکھا، اس کا جمال دیکھا، مگر بلا حجاب جس رنگ میں میرے مصطفیٰ نے دیکھا، فرمایا اب تک نظارہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، فرمایا کائنات تک کیے، کائنات والا نہیں دیکھیا، خدائی دیکھیے، خدا نہیں دیکھیا۔ جدن واری میری مصطفیٰ دی آئی، میرے پاک پیغمبر بھی آئی، فرمایا سونا خدائی بھی دیکھ کہ خدائی دا خدا بھی دیکھ کہ کیڑے مرتبے سے میرا آقا اس مقام سے پہنچے اور اس بلندی سے پہنچے جتھے کوئی پہنچیا ہی نہیں۔ اس اعراج اور اس معراج کی یعنی عظمت ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا کسی نو مرتبہ نہیں ملیا۔ بلغ العلا بکمالہ، آپ انہاں بلندیاں نو چھویا اپنے کمالات نال، اپنے معجزات نال اور اپنی شانہ نال جتھے اللہ پاک نے کسی نو پہنچایا ہی نہیں۔ وکری شان لے کے آئے ہیں مخلوق کائنات تو میرا محمد مصطفیٰ لے کے آیا۔ دوستان مقرر، میں اج ایک آیت کریمہ بہانہ بنائی جو میں تھوڑے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کے اندر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنا چاہنا، تھوڑا توجہ فرماؤ، اپنے ایمان تازہ کرو۔ ایک عمرہ بھی تسا کرنا ہے جا کے جنہیں خوش نصیب لوگ ہو سن، اس وچ میں وہ لفظ استعمال کیتا ہے جیڑا جا کے مقام ابراہیم کے لوکاں جا کے نفل پڑھ، اللہ انہاں توفیق دے سی، لیکن میرا دل ہے بھی تسا مہنگا عمرہ کرنا ہے، ایک میں تانوں سستا عمرہ دسنا چاہنا، کیا خیال ہے؟ یہ تے حاجی صاحب نے بڑا ذوق پیدا کیتا ہے، ایک لکھ لکھ والا کم و بیش
کچھ تساں خرچ کر سو کچھ یہ خرچ کر سن یعنی ٹکٹ کے حوالے نال بھی بڑی قیمت لگنی ہے بار خیر عمرے تے تقریباً 1 لاکھ روپے نا خرچہ ہو جاتا ہے تو 1 لاکھ روپے والا عمرہ اساں کسی دے نصیب وچ نکلتی کچھ خرچہ ہو سی کچھ تساں ہمت کر سو لیکن میرا یہ دل بن رہا ہے کہ اتنے لوگ آئے ہیں نکل سن 2 بندے نصیباں والے تے باقی ایویں لوگ ترستے نہ رہ ونجن تواڈے واسطے میرا دل ہے تانوں عمرہ او دساں جس تے پیسہ ہی کوئی نہ لگے ہن او اے ہزاراں نہ مجمع تے 2 بندے تے جاون ہسدے تے تسی سارے تسی تھوڑا ان پر رونا بھی عمرہ ہونا ہے لیکن یہ لینے تو لگے ہو نا تسی پتہ نہیں کس ویلے واری آ جائے باقی یہ میرا دل ہے کہ تسی پریشان نہ جاؤ ساڈے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر چھوڑے اسلام میں جڑی وسعت رکھی ہے اور کرم نوازی کی ہے بلکہ میں ایک اپنا ذوق مطلب سنانا کہ اکثر اسی حج سے جڑے لوگ جانے ہیں نا کہ ترس نے کیویں کعبے دا دروازہ کھلے تے کعبے دے دروازے کھلنے نو ویکھ لئیے تے مڑ جس ویلے لوگ بعض خوش نصیب کعبے نو دروازے دے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں یکم ذوالحج نو تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساڈے دل وچ بڑی تمنا ہوندی ہے کہ بھئی یہ بھی آخر انسان جنہاں واسطے کعبے دا دروازہ کھلا ہے کہ یہ لوگ اندر جا بھی رہن تے آ بھی رہن میرے اتنے بھی یہ کیفیت تاری میرے دل سے بھی حسرت آئی کہ اج تے کعبے دا دروازہ کھلا پیا ہے دوروں کھلوتے وینے ہیں تے اے بھی تے لوگ جڑے اندر جا رہے ہیں اچانک ایک ذہن سے بات آئی کہ اے بندے کیوں پریشان ہو رہا ہے یہ جڑا یہ دروازہ ہے نا کعبہ اس میں دروازہ لگا ہے یہ کدے کدے کھلنا ہے ان کدے کدے لوگ داخل ہوتے ہیں جڑی حتیم کعبہ ہے حتیم کعبہ یہ کعبے دا حصہ ہے کہ 4 دیواری بڑی ہوئی ہے دروازے رکھے ہوئے گلی رکھی ہوئی ہے کہ بوا نہیں لایا اتنے بوا نہیں لایا تے میں خیال آیا کہ تصدق انجی پریشان ہو رہے ہیں فرمایا امیراں کان تا سبوا لا کھلا رہا ہے تے غریباں کان سبوا لا اے صدر اور یاسین تے بوا کھلتی تے تاں گل بنتی لیکن جڑے غریب لوگ آتے اساں دروازہ لایا ہی نہیں چھڑا بوا ہی نہیں لایا ادھر آؤ تے ادھر لگ جاؤ فرمایا اے حتیم کعبہ کعبے دا حصہ ہے کعبے کی امانت ہے کعبے دا حصہ ہے ادھے تے کوٹھا بنایا ادھے تے 4 دیواری کیتی ہے ادھے دی امانت بھی بنائی دروازہ بھی لایا ادھے دی 4 دیواری کیتی دروازہ نہیں لایا فرمایا امیر آسن اے بڑے سعودی انہاں دے واسطے دروازے کھول چھوڑ کے کہ میرا عاشق تڑپتا چلا جائے اور جا کے آکھے بڑیا خان دروازے لگے سن غریباں کا دروازے کوئی نہیں کھلے جی میں ایک کیفیت ہے جی میں ایک شان ہے اج میرا دل آ رہا ہے کہ کئی تا عمرے نے ٹکٹ لے کے جاواں تے جڑے اتنی باقی مخلوق میرے رنگی جنہاں دے نام نکلنے ہی نہیں تے انہاں دے حوالے نال سے ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھ کے اپنے مصلے پہ بیٹھ گیا کہ سورج نکلن دا انتظار کیتا درود شریف پڑھتا رہا کلمہ شریف پڑھتا رہا یا قرآن کی تلاوت کرتا رہا مردے نکل آیا 15-20 منٹ ہو گئے اے اٹھی کے ان 2 رکعت نماز نفل پڑھ چھوڑے کہ کرے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاشراق صلاۃ الشمس یہ 2 رکعت پڑھ چھوڑے مڑ پڑھ کے دعا مانگ کے واپس لوٹے فرمایا اتنے اعتماد نال لوٹے کہ میں عمرے دا ثواب حاصل کرتا جا رہا عمرے کا ثواب 1 لاکھ کے بعد بھی تسلی نہیں ہے کیونکہ ارکان آنے کے نہیں آنے ادائیگی ہونی ہے کہ نہیں ہونی کیفیت ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی
نظارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ممکن ہے پیچھے رہ جائے، لیکن اس شریعت کی تابع داری میں، میرے مصطفیٰ کی غلامی میں، آپ کی سنت میں آپ نے یاد بیٹھا رہا، مڑ پلٹ کے آیا، فرمایا شک نہ کرے، ان سمجھے میرے اعمال نامے عمرہ لکھ دتا گیا ہے۔ دیکھو جنہ دے عمرے نکل آ وہ تو نکل آئے، تے جے نہ نکلن تے تانوں میں بن پیسے عمرہ دس چھوڑے۔ تساں اچھا اور بھی ہن تساں صبح بھی انتظار کرتے رہو کہ ممکن ہے لیٹ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ حج کو اتنا آسان فرمایا، فرمایا کہ جس بندے نے اپنے ابا جی تے اما جی دا چہرہ محبت نال ویکھ چھوڑیا کہ میرے اے مربی ہیں اور میرے محسن ہیں اور میرے اے تربیت کرنے والے، میرے تے مہربانیاں کرنے والے، انج نگاہ اٹھائی تے مڑ ادب نال چ جھکائی، یعنی ایک باری چہرہ تکیا تے مڑ ادب نال سر جھکا لیا، فرمایا اے بندہ انجے سمجھے جویں حج دا ثواب حاصل کر کے بیٹھا ہے۔ ایک حج صحابہ تڑپ گئے، انہاں عرض کی حضور اتنا آسان عمل، اتنا آسان اپنے والدین ہوں اگر 100 مرتبہ دن میں ویکھ لئیے تو مڑ کیا نظارہ بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر 100 مرتبہ تسی ویکھ لیا تو انجے سمجھو تواڈے اعمال نامے دے اندر 100 حجاں دا ثواب لکھا ہے۔ تو ایک قیمتی حج، قیمتی عمرہ بھی کرے ہو، قیمتی حج بھی کر لے ہو، لیکن میں انہاں دوستاں دی دارت بدائیے کہ ایک خیال نہیں کرنا کہ ہن 2 بندے ہی عمرے دے واسطے ہی تیار ہوئے باقی رہ گئے۔ اگر تسی بھی تھوڑی جی نبی کی سنت اپنا لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے سے چل جاؤ تو اٹھائی گھر کے اندر عمرہ بھی مل جائے گا اور حج کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ کس کے اوپر احسان ہویا؟ یہ غریباں تے احسان ہویا۔ فرمایا امیر تو پیسے بھر کے عمرہ کر سکنا، غریباں واسطے آسان مسجد کے اندر عمرہ رکھ چھوڑے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کے اندر عظمت مصطفیٰ کا ایک خوبصورت اشارہ ہے جو میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے، توجہ فرماؤ۔ یہ پتھر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، ایک پتھر ہے جس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے آپ نے کعبے نو بنایا، اور اس پتھر کی شان کی ہے، یہ پتھر جنتی پتھر ہے، یہ پتھر جنتی پتھر ہے۔ سب تو پہلا جڑا کعبہ بنیا وہ فرشتیاں بنایا، اس سے جنت یاقوت آئے، یہ مقام ابراہیم اور یہ حجر اسود، یہ جنتی یاقوت ہے، جنتی پتھر ہے۔ جس ویلے آدم علیہ السلام آئے، اللہ پاک آدم علیہ السلام حکم فرمایا کہ ہن تساں اپنے ہاتھ نال اتھوں دے زمین کے پہاڑاں دے پتھر چا کے کوٹھا بناؤ، اے آسمان والا جنت والے یاقوتاں والا اللہ پاک نے اے اٹھا لے۔ 2 پتھر ران دیتے، جن ایک پتھر حجر اسود ہے اور ایک پتھر مقام ابراہیم، انہوں بطور امانت جبل ابی قبیس جدا آج کل نام ہے اس کے اندر رکھا چھوڑے۔ ٹائم آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے پیارے ابراہیم اثر نو کعبے نو تعمیر کرو، اور اس کعبے کی تعمیر کے اندر حجر اسود وہ وچلا چھوڑو، ایک پتھر وچلا چھوڑو، اور مقام ابراہیم جڑا جس پتھر پہ آپ کھلوتے فرمایا اس سے کھڑے ہو کے کعبے کی عمارت کو بلند کر چھوڑو۔ اللہ نے اس پتھر کو بڑی شان بخشی، ایڈا سیاںا نکلیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مزدور بن گیا، حضرت اسماعیل کا ساتھی بن گیا، اور جویں جویں عمارت اچھی ہوئے یہ پتھر اچھا ہوتا چلا جائے۔ اگر آپ کو ضرورت ہوئے نیویں ہون دی یہ پتھر نیواں آ جائے، آپ کو ضرورت ہوئے اوپر ہون دی یہ پتھر اوپر ہو جائے۔ لہذا یہ پتھر لفٹ دا کم بھی دیندا رہا اتے مزدور دا کم بھی دیندا رہا، دونوں کم اس کے اندر اور اس کے کولو اللہ پاک نے لے۔ جس ویلے یہ ڈیوٹی دے رہا اس سے ایک ناز دا عالم کہ میں کعبے دی عمارت کر رہا، میں کعبے دی تعمیر دے وچ مزدور ہاں،
میں کعبے دی خدمت کر رہا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام دے قدمے چ کھلوتا، ایک بڑے ناز کا مقام، پھر جنتی پتھر ہے، پھر کعبے کی اینٹ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے قدم پہ چومتا ہے، پھر کعبے کا مزدور بنیا ہوتا ہے، اس پر ایک بڑے ناز کا عالم۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناون تو بعد مالک کی بارگاہ ان کا نمونہ بن گئے۔ قرآن پاک کے الفاظ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے عرض گزار ہوئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار میرے مالک، میں بڑی کوشش کی ہے، چن چن کے پتھر لایا، لیکن مڑ بھی کچھ پتھر ان گڑے، انہاں صحیح صفائی ستھرائی نہیں ہو سکی۔ تیرے گھر دے تعمیر دے اندر پتھر بڑے میرے بیٹے اسماعیل چن کے لائے، میں بھی لایا، لیکن مالک تیری شان تے تیری عظمت دے مطابق یہ اگر تعمیر نہ بھی ہوئی ہوئے تو تو مالک اپنے فضلہ نال انہاں پتھراں ان گھڑے نال نہ ویکھی، اپنے فضل نال ویکھ کے ساڈی اس محنت کو قبول کر۔ گل سنو، ایک بڑی مزیدار آ رہی ہے کہ میں ایک شرعی مسئلہ بھی حل کر رہا اور وہ نال نال میں اپنے اہل سنت میں ایک بہت بڑی بات سنا رہا ہوں۔ میرے غور کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے نہ ہاتھ اٹھا، میں اکثر بیلیاں سمجھانا ہونا کہ جس ویلے بھی کوئی کام مکمل ہو وجے، کوئی عبادت مکمل ہو وجے، کام کی تکمیل ہو جائے، عبادت تکمیل کے مرحلے پر پہنچے، تو عادت ہے نبیوں کی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے۔ کام مکمل ہویا، عبادت مکمل ہوئی، اللہ کی بارگاہ چاہتا۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جس ویلے کعبہ بنیا اینجا اٹھا دے۔ معلوم کیا ہویا؟ عبادت کی تکمیل پر، حکم کی تعمیل کے اکمال پر عادت انبیاء ہے ہاتھ اٹھانا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تو ساجن پیچھے بیٹھے ہو، میں تھوڑا آگے کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے، تھوڑی جی نیند ہٹاؤ تو ایک میں گل پہ کرنا۔ ایسے عبادت میں لفظ استعمال کیتا ہے، میں خدمت کے حوالے سے بھی کہہ سکتا ہوں۔ کام کی تکمیل پر، کام مکمل ہوئے، مزدور ہے، ملازم ہے، معمار ہے، کاریگر ہے، کسی درجے پر فائز ہے، کام مکمل ہویا، کام کی تکمیل پر روزانہ، ماہانہ، سالانہ کام کرنے والے کو اہم کرنا پڑتا ہے۔ کیا بات ہے آج صاحب، کیا بات ہے، واہ واہ کرانے والے کو اہم کرنا۔ واہ، اللہ اکبر۔ کوئی کام کر لو، کام مکمل ہویا اینڈ کرو، تنخواہ لینی ہے اینڈ کرو، مزدوری لینی ہے اینڈ کرو، دیہاڑی لینی ہے اینڈ کرو، اللہ کام مکمل اینڈ کرنا پڑتا۔ حد ہو گئی، ہر سارے اینڈ کر لیں گے تو جنازے کی بات اینڈ کرنے تو بڑی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ کیا مزاج ہے میرے دوستوں کا؟ ہر کام کی تکمیل پر، چاہے وہ دنیا کا کام ہے، ہر کام اختتام کو پہنچا، دوستوں نے یوں کر دیا، حد ہو گئی۔ لوگوں کے سامنے یوں کرنے پر تو کبھی خرابی نہ آئی، کبھی مزاج میں تبدیلی نہ آئی۔ حقیقت جو ہے، حقیقت کا کون انکار کرے؟ کام ختم ہویا، کام مکہ اینڈ کر دو، یا ان کیتا اجر مل گیا، اجرت مل گئی، صلہ مل گیا، بدلہ مل گیا۔ بھائیو حد ہو گئی، نتیجہ کیا ہے؟ نماز پڑھی، کام مکمل، ہوں یہ نہیں دیکھنا اگے دعا مانگی ہے، کام مکمل، ہاتھ اٹھا۔ عید پڑھی، کام مکمل، ہاتھ اٹھا دی۔
کعبہ مکمل ہاتھ اٹھا دیے، تلاوت مکمل ہاتھ اٹھا دیے، مجلس مکمل ہاتھ اٹھا، مجلس مکمل ہوتی کیا ہوتی پیر صاحب نے دعا کر چوتا کام مکمل ہاتھ اٹھ گئے۔ ہر معاملے میں میرے بیلی بھی، ہر معاملے میں جلسے کے اختتام پر، معاملات کے اختتام پر، کاموں کے اختتام پر یوں ہاتھ کرنے میں کہیں بھی نزاکت نہیں کرتے، مگر جنازے کی باری آئی کہ ہون انج نہ کرے آئے بھئی ساری عمر جس کو لو منگے ہے یہ جنازہ کسی آسان غیر دی عبادت کی جڑی ہون نہیں منگے، تو جنازے کے بعد بھی وہی عالم ہے کہ کام مکمل ہوا، ہاتھ مالک کی بارگاہ میں۔ توجہ فرماؤ، ربنا تقبل منا پر میں عرض گزار ہوں، بات آئی ربنا تقبل منا۔ ہن ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر عشق کے عالم میں ڈوب گیا کہ مالک اے ان گھڑیاں پتھرال نہ وے، مہربانی کر کے فضل کر، اے میری امارت، اے میری خدمت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ جب یہ پتھر نے عالم دیکھا، مقام ابراہیم مصلی، اس پتھر جس سے آپ کھڑے تھے، جب اس نے دیکھا کہ میں سے کلا مزدور ہوں، ناز کھلوتا کہ میں کعبے کا پتھر ہوں، جنتی یاقوت ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا مزدور ہوں، اتے پیر چومنا ایسے فخر کھلو کے ناز کے عالم میں، مگر جو اتنا بڑا پیغمبر ہے اور قائم کرنے والا ہے، اس کی نیازمندی کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ میرا مالک میرے عمل کی طرف نہ دیکھ، اپنے فضل کی طرف دیکھ۔ اس کی کیفیت پر خشیت کا اتنا غلبہ ہوا، رقت کا یہ عالم آیا، سمجھ گیا کہ کام ناز سے نہیں بنے گا، کیفیت بدل گئی، اس کے اندر ایک عجیب کیفیت آ گئی۔ سبحان اللہ، حوالے پہ دینا، تھوڑی جی توجہ سماعت کرے، اس گل کے اشارے کر کے میں بالکل نقطے پہ آیا بیٹھا، لیکن گل کا سنانا کہ فوراً ناز سے نیاز میں حالت تبدیل ہو گئی۔ اب تمہاری حالت بھی اب تک جو ناز کی حالت میں مجھے نظر آ رہی ہے اور بڑے جوش کے عالم میں تھی، اب یہ فوراً نیاز کے عالم میں آ رہی ہے۔ ذرا غور فرماؤ کہ حضرت موسیٰ کریم اللہ کوئی طور پہ کلام کرنے واسطے جا رہے ہیں، منادی ہوگی کہ خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہو رہا، گل کیا کرنا ہے؟ پہاڑ کی چوٹیاں اترانے لگ گئی کہ آج اللہ آسانوں منتخب کر لے، آج کوئی نہ کوئی چوٹی ہوئے گی جس پر پیغمبر کھڑے ہو کر آج اللہ نال کلام کرے گا۔ اب سب پہاڑ کی چوٹیاں اپنے اپنے ناز میں تھی کہ میری حصہ میرا حصہ اور یہ چوٹی پسند آ جائے، اس چوٹی پر یہ نزاکت ہے، یہ پسند آ جائے۔ لیکن جو سب سے چوٹی چھوٹی تھی اور چھوٹے قد اور ٹیلا، وہ بھی رو اللہ اور رو کے کیا آخر لگا، مالک آج تو گل تو کرنی ہے، وہ تو تیرا آرڈر ہے، تے اے جڑیاں اچھیاں چوٹیاں اے پیاں نازک کر دیاں، میں بھی اچھی ہوتی تے میں بھی کوئی ترلا کر دی، پر میں جس ویلے اپنی حالت ویکھنیاں اتے تیرے کلام کی لذت کی بات سننیاں، وقت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا کے مقام کے رفت کو دیکھنیاں تے طبیعت پر غلبہ ہوتا ہے کہ کیڑے منہ نال میں بھی اے دعا کرا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کون ہے، کس قابل خدا رب عز و جل کو اس کی یہ نیاز بندی اور اس کا یہ رونا اور اس کی یہ کیفیت اتنی پسند آئی، فرمایا موسیٰ کسی بڑی چوٹی پر نہ آئی، اے نیوی چوٹی پہ آ، میں اسے نہ سنوں۔ مگر ایک ہی نہیں بات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب آئے
تو خدا کی بارگاہ میں نیاز مندی کے باعث جو اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، فرمایا فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طوا، موسیٰ علیہ السلام گل میرے نال تو ضرور کرنا، اور جس نیاز میں اور جس خشیت میں، جس رکت کے عالم میں اس وقت یہ چوٹی جس عالم میں موجود ہے اور جس قدر انوار و تجلیات کی بارش برس چکی ہے، پیغمبر خدا جوڑے لا کے آن کے وقت جل اللہ سبحان اللہ، یہ باتیں بڑی پاک ہے، بڑی اعلی نیاز مندی اللہ نے بارگاہ بڑا کم کر دیا۔ ہن یہ پتھر موم ہویا تے اے میرے پیغمبر نبی ابراہیم علیہ السلام دے قدم اس پتھر دے وچ جم گئے۔ پتھر اتنا موم ہویا کہ پیغمبر دے قدم ان دے اندر لگ گئے، نشان پہ گئے، محفوظ کر لیا اس نے قدمہ دا نشان۔ ابراہیم علیہ السلام دے جوڑیاں نوں انج چومیا کہ اپنے اندر جذب کر لیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ آ گیا، میرے مصطفیٰ نے اس پتھر دا تعارف کروایا۔ توجہ کرو، جس ویلے اس پتھر دا میرے آقا نے تعارف کروایا کہ وہ پتھر ہے جس سے میرا بابا کھلو کے کعبہ بنایا، یہ وہ پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کا حصہ ہے، یہ وہ پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزدور بنا ہے۔ ایک گل جو سنائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھے تھے، آپ جنتی پتھر تے اس مقام ابراہیم والے پتھر دی دی کیفیت ویکھ کے عرض کیتا حضور میرا تو دل انج پہ کردا ہے، اینو زمین دے برابر کر چھوڑیے تے اینو جائے نماز بنا دو، اے مصلی بن جائے، جائے نماز بنا لئیے، اتھے نبی دے قدم لگے، اے جنتی پتھر ہے، مڑے کعبے نہ پتھر ہے، اے کعبے دا مزدور ہے، اور ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دی علامت دی جگہ ہے، انو زمین دے برابر کر کے انو جائے نماز پڑھا لئیے۔ ایک کہیں آکھیا عمر فاروق انہیں گل کی تھی، میرے حضور فرما دیں ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، فرمایا بے شک اللہ پاک کدے کدے انج ہوندا ہے کہ ہوندی عمر کی زبان ہے، گلا خدا خود فرماندا ہے۔ ادھر گل ہوئی، حضور میرا دل کیا کرتا ہے انو مصلی بنائی، اللہ فرمایا جبریل جا میرے نبی نو آ کہ جویں عمر دی صلاح ہے انہیں ساڈی۔ حضرت عمر کے کہنے پر اللہ نے اس پتھر کو جائے نماز بنا چھوڑے۔ میں گل دس کے اگے ٹرنا، عمر کے کہنے پر یہ جائے نماز بن گیا پتھر، اور عمر علیہ کو پوچھو تے حج علیہ کو پوچھو، ودے ڈھونڈ دے ہوندے نے اس پتھر میں کہ کیویں موقع مل جائے اتھے دو نفل پڑھنے دا۔ فرمایا پتہ نہیں ہوئی تو عمر نو منیسن کے نہ منیسن، ایتھے آن کے تے سارے انگوٹھا جھکانا پے گیا۔ ایتھے آن کے عمر دے ذوق کو، عمر کے شوق کو، عمر کے ارادے کو، عمر کی کیفیت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے اور بڑی محنت کے نال وہ کم کرسن جیڑا کم عمر نے اللہ کی بارگاہ عرض کیتا ہے کہ مالک نے قبول فرما لیا۔ دوستان مکرم، میں بالکل نیڑے گیا، یہ نقطہ اتنا اعلیٰ سنا رہے ہیں کہ یاد رکھنا ہے، جس سے میں اتنی تیاری کی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کائنات میں سمجھ آئی، ایک قاعدہ بنا، کلیہ بنا کہ جتھے پیارے نے قدم لگ جاتے۔ سبحان اللہ، سارا لے رہے ہیں، علماء دی نظر کر رہے ہیں، بات سادہ کر رہے ہیں کہ اے میری بات سمجھ سارے جان۔ دوستو ہن تک بات سمجھ آئی کہ جتھے قدم لگ جاتے اللہ او جائے جی، یہاں قدم لگے وہ جائے نماز ہے کہ جدن میرے مصطفیٰ کی باری آئی، میرا حبیب آیا، مکے میں آئے،
آپ کے قدم لگے کہ حضور ہن کے فرمایا اب تک او ہر جان نماز آئی جتھے نبیاں دے محبوباں دے قدم لگے فرمایا ہن لگے قدم مصطفیٰ دے ہن صرف ہر جائے نماز نہیں پوری زمین جائے حق بے شک سبحان میں حدیث شریف کوٹ کرتا ہوں اس معاملے پر ماشاء بات کر اللہ دی ہے اتنی بڑی بات کر دی ہے فرمایا اس سے پہلے یہ قانون نہیں ہے یہ دین موسوی کا قانون نہیں ہے یہ دین عیسوی کا قانون نہیں ہے یہ نصارہ و یہود کا قانون نہیں ہے یہ اگلے نبیوں کا قانون نہیں ہے کہ ساری زمین مسلح ہے ساری زمین مسلح ہے جتنے مسلح بنے تو وہ مسلح ہے یا جہاں اللہ کے نیکوں کے قدم لگ گئے وہ مسلح ہے نیکوں کے جہاں قدم لگ گئے وہ مسلح ہے یا جتنے تسی قائم کر لی جگہ وہ مسلح ہے لیکن حضور فرمایا جوئلت لیل ارض مسجدا و طہورا فرمایا جدن میری باری آئی تے میں دنیا سے آیا تے میرے قدم لگے بنا دی گئی میری خاطر ساری زمین مسجدا مسلح طہورا پاک فرمایا میرے قدماں دی پارو ہن صرف مسلح نہیں پوری زمین مسلح ہے اب پوری زمین مسلح ہے اچھا اس حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں ایک گل سن لیں فرمایا حضور نے جعلت لی بنا دی گئی میری پارو میرے لیے میری خاطر میرے وسیلے یہ جملے میری خاطر میرے لیے میرے وسیلے سے جو لوگ وسیلے مصطفیٰ کے قائل نہیں ہیں تھا تے پہ نماز پڑھنے جتنے سفر پوکا آیا اتھے بار روڈ تے کھلو کے نماز پڑھ چھوڑی تے حضور فرما دیں یہ تو میرے وسیلے نال بنی واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ پوری حدیثوں کا مطالعہ کرو حضور کہتے ہیں یہ میری وجہ سے یہ میرے وسیلے کے یہ میرے وسیلے سے کام ہوا ہے یہ ساری زمین میرے وسیلے سے بنی اور اگر وسیلے مصطفیٰ دل تیرے جگہ نہیں بنی تو مڑ یہ تھان تے سجدہ کرنے والی نوبت نہ بنائی کر یہ جگہ جگہ وہ وسیلہ مان بھی لیتا ہے اور پھر زبان سے انکار بھی کرتا ہے عمل سے اقرار کر رہا ہے زبان سے انکار کر رہا ہے عجیب ہے میرا آج کا آخری ذوق اور آخری جملہ چونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے ناخوانان بھی ہیں نقیب محفل نہ پڑھا ایک ذوق بھی ہے اور ایک میں اور بات اسی قسم نہیں اسی کیفیت سے میں عرض کا کرنا یہ میں ان بات سنائیے تو کہ جیڑی جگہ نیکاں دے قدم لگے نو جائے نماز مگر مصطفیٰ کریم آئے فرمایا اب ساری زمین جائے ایویں ایک گل والتین والزیتون وطور سینی وہذا البلد الامین یہ چار قسمیں انہاں بھی بڑی خوبصورت تین قسم ہے تین زیتون قسم ہے زیتون طور سینی قسم ہے طور سینا وہذا البلد الامین اور قسم ہے مکہ شہر کی اور امین شہر کی اور امانت والے شہر کی پنجابی نے جملہ سنے امانت والے شہر کی بڑا عجیب معاملہ ہے چار قسمیں بتی قسم کیڑی ہجرت گاہ ابراہیم زیتون قسم ولادت عیسیٰ علیہ السلام طور سینی قسم ہے موسیٰ کے قدموں کی جتنے پہاڑ سے لگے وہذا البلد الامین اور قسم ہے مکہ شہر تین قسم ہے اس جگہ جتنے اسماعیل پیدا ہے یہ دو روایت تین ایک وہ پہاڑ ہے جتنے ابراہیم علیہ السلام عراق کی ہجرت کر کے جا کے ڈیرا لایا اتنے اسماعیل پیدا ہے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی جگہ تین جتنے جمع اس تھار دی قسم والزیتون عیسیٰ علیہ السلام آپ جتنے جمن اس تھار نے قسم طور سینی جتنے موسیٰ علیہ السلام کلام کیتی ہے اس تھار دی قسم والتین زیتون طور سینی لیکن جس سے باری آئی نا میرے آقا جی بہت خوب میرے دوستوں غور فرماؤ اب تک تو حالانکہ بعض علماء نے لکھا ہے یہ امین بھی پہاڑ ہے
اور یہ امین پہاڑ ہے جڑا میں واقعہ سنایا، یہ امین پہاڑ ہے حرم شریف سے نال اللہ جس سے آج کل بادشاہ نہ محل ہے، یہ امین پہاڑ ہے، اور اس سارے امین شہر کی قسم ہو رہی ہے، تین بھی پہاڑ، زیتا بھی پہاڑ، طور بھی پہاڑ اور امین بھی پہاڑ، یہ چاروں پہاڑ ہیں، تین کی قسم ابراہیم کے قدم لگے، زیتون کی قسم عیسیٰ کے قدم لگے، طور سینا کی قدم موسیٰ کے قدم لگے ہیں، ذرا غور فرماؤ، اے اسماعیل کے قدم لگے ہیں، اسحاق کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، تھار کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، تھار کی قسم۔ جس لئے مصطفیٰ دا ویلا آیا وہ لفظ گلی بدل گئی، اب تک تو تھار کی قسم تھی کہ اس تھار کی قسم، اس تھار کی قسم، اس تھار کی قسم، کہ جب میرا محبوب آیا فرمایا سونے تیرے شاہ، اب تھار کی قسم نہیں، اب تک تو ہم نے تھار کی قسم اٹھائی کہ اس جگہ کی قسم، اس جگہ کی قسم، اس جگہ کی قسم، لیکن ہن قدم مصطفیٰ تیرے لگ گئے، پیشانی جناب کی لگ گئی، زمین نے چم لے، باوے اما آمنہ دے بیڑے نے چمے تیری پیشانی نو، لیکن انہی سے تھار کی قسم نہیں، پورے شہر کی قسم ہے، کیوں کہ محبوبہ تیرے قدم لگ گئے۔ حضور کی عظمت بڑی بلند ہے، حضور کا مقام بہت بلند ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس آیت میں دو ایک پوائنٹ آؤٹ کر کے پڑھے تک پہنچائے ہیں، وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ مہربانی دوستو عزت محترم کرم ذی ہشم خطیب اہل سنت جناب قبلہ الحاج تصدق حسین میروی صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی مدلل عالمانہ فاضلانہ محققانہ گفتگو فرما کے